چل بھائی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں نامہ 10واں سوال مسئلہ تقلید. مسئلہ تقلید نہیں ہے ویسے بس یہاں نہیں ہے وہ محمد صاحب نے لکھا جی. تمام اصول و فروع میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا. دیکھو یہاں جو لفظ آیا ہے نا اصول و فروع، بھائی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم اصول میں تو تقلید کرتے ہی نہیں، عقائد میں تقلید ہوتی نہیں ہے، عقائد میں تو نہیں ہوتی تقلید نا. تو اب وہ غیر مقلد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھو تم تو جسے کہتے ہو ہماری اس کتاب میں لکھا ہے تم اصول میں بھی کرتے ہو تقلید، ٹھیک ہے تم اصول میں بھی کرتے ہو تقلید. تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا کہ یہاں یہ جو لفظ اصول ہے اس سے کیا مراد ہو گیا آگے بتاؤں. چلو اصول و فروع دونوں باتیں لکھی ہیں. کسی ایک امام کی تقلید کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو یہ مستحب ہے یا واجب؟ ہاں یہ دیکھو یہ پہلا سوال ہوا یا 3 اکٹھے سوال ہے نا. یہ اصول و فروع چار اماموں میں ایک سوال، اور یہ جو ہے درست ہے یا مستحب ہے یا واجب یہ دوسرا سوال. اور آپ حضرات اصول و فروع میں کسی امام کی تقلید کرتے ہیں؟ امام کے مقلد. ٹھیک ہے یہ تیسرا سوال ہے نا. یہ تقسیم آگے یا 9 جو 8 9 10 جو کرے یہ 3 باتیں ایک ہی مسئلے سے متعلقہ 3 باتیں پوچھی ہیں. چلو آگے جواب. اس دور میں آدمی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری بلکہ واجب ہے کہ ائمہ اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرے، کیونکہ ہم نے اس بات کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہے. تقلید کرے ہمارے یہاں سے کیا ہے تقلید واجب ہے جی. اس لیے کہا نا گمن صاحب کا ترجمہ اور یہ ترجمے کا بہت فرق ہے. چلو واجب کا لفظ ہے اور ہمارے ہاں واجب ہی ہے تقلید شخصی، اور مطلق تقلید فرض ہے. مفتی شفیع صاحب کی ایک کتاب آپ نے پڑھی ہے تقلید شخصی جو جواہر فقہ کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کے اندر انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے کہ مطلق تقلید کیا ہے فرض ہے اور تقلید شخصی واجب ہے. ہاں چلو. کیا ائمہ اربعہ کی تقلید چھوڑنے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے کا انجام الحاد اور زندقہ کے گڑھے میں جا گرنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں پناہ میں رکھے. اسی وجہ سے ہم اور ہمارے تمام اکابر اصول و فروع میں امام المسلمین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. خدا کرے تا دم آخر ہم اسی پر قائم رہیں اور امام صاحب کے مقلدین میں ہمارا حشر ہو. مسئلہ تقلید کے حوالے سے ہمارے مشائخ کی بہت سی تصانیف شائع ہو کر دنیا میں شہرت پا چکی ہے. دیکھو مسئلہ تقلید کی تفصیل تو کتابوں میں موجود ہے. تو یہاں ہمارے ہاں یہ ہے وہ جو ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کی بحث ہے نا، یہ یہاں مراد ہے اصول سے نا. ٹھیک ہے اصول میں وہ تقلید مراد نہیں ہے وہ جو ائمہ اربعہ کی تقلید ہوتی ہے. تو جب یہ جسے کہتے ہیں کہ بحثیں نکلی عقائد کی، تو پھر یہ 2 امام آئے جب سامنے ابو الحسن اشعری ابو منصور ماتریدی، تو انہوں نے اصول کے جو مسائل تھے ان میں تفہیم کی ہے نا کہ اہل سنت کے عقائد نظریات کا تحفظ کیا اور اپنے دور میں اس کی تشریحات کی، اور جو دوسرے لوگوں کے جسے کہ فلسفی حضرات کے دوسرے لوگوں کے جو اعتراض تھے ان کے جوابات دیے. تو ایک شافعی ہیں اور ایک حنفی ہیں ابو منصور ماتریدی. تو ابو منصور ماتریدی کی ہم پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ ہم ماتریدی ہیں جسے کہتے ہیں. تو اب وہ ابو منصور ماتریدی کی اصول میں تقلید نہیں کرتے، اس کی تفہیم کو اپناتے ہیں نا، تو اس کو وہ تقلید کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ والی تقلید نہیں، ٹھیک ہے وہ والی تقلید نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ان اصولوں کی جو امام ابو حنیفہ جن کے ورمل پیرا ہے یا حنفی جن کو مانتے ہیں یا اہل سنت کے جو عقائد نظریات تھے ان کی جو تشریح کی ہے، اور جو ابو الحسن نے تشریح کی ہے ہم ابو منصور ماتریدی کی تشریح کو مانتے ہیں. یہ تقلید ہے اصول کی نا، اور فروع کی جسے کتاب آپ نے سمجھ لی بات. اب اس مسئلے پہ جو کتابیں ہیں نا، کتابیں تو ہمارے اکابر نے بہت لکھی ہیں. میری کتاب ہے علماء اہل سنت کی تصنیفی خدمات کی ایک جھلک، اس میں میں نے کوئی 100 کے قریب یا 50 60 70 کتابیں لکھ دی ہوں گی تقلید پہ. تو وہ اچھی کتابیں ہیں، مگر ان میں جسے کہتے ہیں مشہور جو ہے نا نفس مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے وہ تقی عثمانی کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت. تقلید کی شرعی حیثیت ایسی ہے کہ اگر آدمی کے اندر تعصب نہ ہو
اور نفس مسئلہ کو سمجھنا چاہے تو نفس مسئلہ اسے سمجھ آ جاتا ہے، اور جو ہم تقلید کرتے ہیں وہ والا نظریہ اس میں موجود ہے، تمام شکوک و شبہات کا جواب بھی دیا ہے اور نفس مسئلہ کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ اور اگر بہت ہی اختصار چاہیے چھوٹا تو پھر درس ترمذی جلد اول کے اندر تقلید ائمہ کا مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے تقی صاحب نے، وہ بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، جسے کہتے ہیں عوامی سطح پہ۔ اور اگر جسے کہتے ہیں کہ بھئی دلائل اور علمی بحث سمجھنی ہے تو پھر الکلام المفید فی اثبات التقلید، مولانا سرفراز خان صفدر کی اس مسئلے میں بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہر مسئلے کے ساتھ جو بھی تقلید کا مسئلہ ہے نا، اس کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے اور کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے، ہاں جی، وہ پھر حضرت تھانوی کی کتاب سے اچھی کتاب کوئی نہیں، الاقتصاد فی مبحث تقلید والاجتہاد، ٹھیک ہے، الاقتصاد فی مبحث تقلید والاجتہاد، یہ جسے کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی ہے، دارا اسلامیات نے چھاپی ہے تقلید و اجتہاد کے نام سے، یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اور اگر 4-5 صفحوں میں مسئلہ تقلید کسی کو سمجھانا ہے تو حضرت تھانوی ہی کی کتاب ہے امداد الفتاوی جلد نمبر 6 میں لگی ہوئی ہے، الکلام الفرید فی التزام التقلید، انہوں نے 2 صفحے 3 صفحے کا یہ رسالہ ہے، مگر مسئلہ تقلید جو ہے ایسی تنقید کر کے سمجھایا ہے کہ ماننے پہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ ہاں اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں، دین پہ عمل کیسے کریں گے۔ تو حضرت تھانوی کا یہ رسالہ بھی ہے، تو بہت چھوٹا سا 4-5 صفحے ہیں سارے، مگر بہت اچھا جامع ہے عقلی طور پہ کہ مسئلہ تقلید کیا ہوتا ہے۔ جی، الکلام الفرید فی التزام التقلید، یہ امداد الفتاوی میں لگا ہے، اور اس کو الگ کر کے بھی مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خیر البراہیم کے آخر میں لگایا تھا، جسے کہتے ہیں آج کل سارے خیر میں یہ رسالہ لگا ہوا ہے۔ تو تقلید کے بارے میں جو عقلی باتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ قاری طیب صاحب کی کتاب میں ملے، اجتہاد اور تقلید، قاری طیب کی کتاب، انہوں نے نقلی دلائل بہت کم استعمال کیے، قرآنی آیات احادیث نہیں، انہوں نے اس مسئلے کو جیسے ان کے دادا کی عادت تھی حضرت نانوتوی کی، عقل سے سمجھایا، ٹھیک ہے، ہر بات کی مثال دے کے وہ عقل سے سمجھایا کہ یہ چاروں امام پر حق کیسے ہیں اور تقلید کیا ہوتی ہے اور تقلید کیوں کی جاتی ہے نا، یہ عقلی دلائل کے اوپر ہے ساری۔ اور ایک ہوتی ہے جیسی کہو ویسی سنو، اگر یہ والا دیکھنا ہے تقلید کے اندر مبحث تو مولانا مرتضی حسن چاند پوری کی کتاب ہے تنقیح تقلید، ٹھیک ہے، مولانا مرتضی حسن چاند پوری جو جسے ابن شیر خدا کے نام سے تھے، دارالعلوم دیوبند کے ناظم تبلیغ تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں اور حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، بڑے آدمی تھے، ساری زندگی مبلغ رہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، ان کو ناظم تبلیغ مقرر کیا گیا تھا، مناظرے وغیرہ بحث بس وہی کرتے۔ تو ان کی کتاب تنقیح تقلید، یہ تنقیح تقلید یہ اخبار کے اندر پہلے چھپا کرتی تھی، رسالہ نکلتا تھا العدل ہمارے گجرا والے سے، اس کے اندر حضرت استوار لکھا کرتے تھے، ادھر سے مولانا ثناء اللہ مرصدی غیر مقلد لکھا کرتا تھا، تو پھر جیسی بات ہوتی تھی اسی قسم کا جواب، عقلی ہے تو عقلی، نقلی ہے تو نقلی، جیسے کہ نا ترکی با ترکی جواب، وہ والی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے تنقیح تقلید، تو یہ بھی ایک اچھی کتاب۔ اور اگر جسے کہتے ہیں کہ بھائی اور اس میں دیکھنی ہے کتابیں تو پھر یہ صاحب آثار السنن، صاحب آثار السنن بھی کیونکہ غیر مقلدوں کے شاگرد تھے اور وہ ساری عمر غیر مقلدوں میں ہی رہے، جسے کہتے ہیں عبدالعزیز رحیم آبادی وغیرہ، ان کے جسے کہتے ہیں تعلقات تھے ان سے، اور رہے بھی وہ پٹنہ کے تھے اس علاقے کے، تو ان کی کتاب ہے اوشۃ الجید، یہ اوشۃ الجید جو ہے یہ بھی میں نے پڑھی ہے، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، جسے کہتے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے کہ بھئی ہر لحاظ سے ان کو جیسے چپ کرانا ہوتا ہے نا بندے کو، ابھی اس انداز کی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے اوشۃ الجید، اوشۃ الجید بھی بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ یہ تقلید کے مبحث میں دیکھیں گے تو۔ باقی رہ گئی یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب عقد الجید فی احکام اجتہاد و تقلید، یہ بھی اردو میں آ گئی ہے، ساجد الرحمان صدیقی کاندھلوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ عوام کے لیے بالکل مفید نہیں ہے، علماء کے لیے مفید ہے، عوام کو تو مشورہ بھی نہیں دینا چاہیے کہ یہ پڑھے کتاب، کیونکہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہے، اہل علم حضرات پڑھیں، اگر غیر مقلد اس سے کوئی ناجائز بات کریں تو اس کو جسے کہتے روکنے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے جب تک ساری نہیں پڑھیں گے مسئلے کو سمجھ نہیں آتی،
اصل یہ کتاب علامہ ابن حزم کے رد میں ہے کہ علامہ ابن حزم تقلید کو کسی حیثیت میں تسلیم نہیں کرتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ داؤد ظاہری کے جسے کہ مذہب کے تھے اور اہل ظواہر میں وہ شمار ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہ قیاس کو مانتے تھے، نہ وہ اجماع کو مانتے تھے، نہ وہ جسے کہتے ہیں تقلید وغیرہ کو مانتے، نہ داؤد مانتا تھا، نہ یہ ان کا شاگرد مانتا تھا ابن حزم۔ تو وہ ابن حزم کا رد کر رہے ہیں، اور بعض جگہ پر جسے کہتے ہیں تقلید کا جو جمود ہوتا ہے یا تقلید جو جسے کہتے ہیں نص کے مقابلے میں ہوتی ہے، ان کی وہ جسے کہ تردید کرتے ہیں، اور غیر مقلد ماں سے اٹھا کے فوراً وہ ہمارے پہ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے عبد الجید جب کوئی دیکھے تو اس کے ساتھ الانصاف کی سبب اختلاف بھی رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں عوام یا دوسرے یہ ذرا سمجھ آ جاتی ہے کہ شاہ صاحب نے وہاں کیا کہا ہے۔ عبد الجید، ٹھیک ہے، الانصاف کی سبب اختلاف، یہ بھی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اردو ترجمے کا نام راہ اعتدال بھی ہے، اور اس نام سے بھی چھپی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کا یہ رسالہ جو ہے یہ اتنا مفید نہیں ہے۔ باقی شاہ ولی اللہ مکلف تھے کہ نہیں تھے، وہ میں نے آپ کو شاہ ولی اللہ کی بحث میں سمجھا دیا تھا۔ اس کے بارے میں علامہ بنوری کا مضمون، مولانا خیر محمد جلندری کا مضمون، اور جسے کہتے ہیں کہ بھائی شاہ ولی اللہ تقلید مولانا محمد علی صدیقی کاندھلوی کی آپ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ بس غیر مقلد ان کی قطع برید کر کے باتیں پیش کرتے ہیں، باقی مسئلہ کوئی نہیں۔ چلو آگے۔ 11واں سوال، کیا آپ کے نزدیک صوفیہ کے اشتغال میں مشغول ہونا اور ان سے بیعت ہونا جائز ہے؟ اور کیا آپ لوگ اکابر کے سینوں اور ان کی قبروں سے باطنی فیوز پہنچنے کے قائل ہیں یا نہیں؟ یہاں سینوں میں بدیدم سینہ ہی ہے، یہاں سے لفظ لکھا۔ چلو اللہ صدرے جلیل القدر مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہاں، جواب، ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ انسان جب عقائد کو درست کر لے اور شریعت کے ضروری مسائل سیکھ لے تو کسی ایسے شیخ سے بیعت ہو جائے جو شریعت میں ثابت قدم ہو، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا طالب ہو، نفس کی گاٹیاں عبور کر چکا ہو، اوگر ہو، باعث نجات اعمال منہمک ہو، تباہ الافعال سے گریزاں ہو، نیک کاموں کو کرنے والا ہو، برے کاموں سے بچنے والا ہو، خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو بھی کامل بنا سکتا ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر اپنی رائے کو اس کی رائے پر قربان کر دے، اور صوفیہ کے اشغال میں مشغول ہو جائے، یعنی ذکر و فکر بجا لائے، اور اس اشتغال میں فنائے تام حاصل کرے، اور اس نسبت کو حاصل کرے جو بہت عظیم نعمت اور بڑی غنیمت ہے، جسے شریعت میں انسان سے تعبیر کیا گیا۔ ہاں، جسے یہ نعمت میسر نہ ہو اور وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے ان بزرگوں کے سلسلے میں داخل اور ان کی جماعت میں شامل ہونا کافی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور ہمارے مشائخ ان حضرات کی بیعت میں داخل ہیں، ان کے اشغال بجا لاتے ہیں اور ارشاد و تلقین پر عمل پیرا ہے۔ رہا جلیل القدر مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا، تو بے شک یہ صحیح ہے، لیکن اس طریق پر جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طرز پر جو عوام کے ہاں رائے ہے۔ ہاں دیکھو یہاں پہ یہ ہے، ہمارے پاس دیوبندی جو ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا کام ہے، یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سلسلے سارے، اور یہ ذکر اذکار بیعت ہونا، یہ کیا ہے، یہ بریلویوں کا خاصہ ہے۔ ہمارے لوگ پھر وہ غیر مقلد ہو جاتے ہیں، تو یہ تو دیوبندی بھی وہی کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، بے خبری ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں جسے کہ بتایا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کام ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم تصوف کو مانتے ہیں اور تمام چیزیں تصوف کی جو ہے تسلیم کرتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے جو کہتے ہیں نا تطہیر دین، شاہ ولی اللہ سے بلکہ مجدد صاحب نے جو تطہیر دین کا کام شروع ہوا ہے، علماء دیوبندی الحمدللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور ہمارے حضرت گنگوہی رحم اللہ، حاجی صاحب، حضرت خانوی نے تصوف کی بھی وہ تطہیر کی ہے، صاف شفاف اس کو بنانے کی کوشش کی، اور اب تک لگے ہوئے اس کام میں۔
تو ہم تصوف کو مانتے تو ہیں مگر اس کو سر پہ اٹھا کے نہیں رکھتے. بریلویوں کا اور ہمارا یا یہ جو لوگ ہوتے ہیں پیر پرست، ان کا یہی فرق ہے کہ ہم جسے کہ تصوف کو شریعت کی جسے کہتے ہیں کہ بے میزان میں تول کے جسے کہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مقام مرتبہ جو ہے جو جہاں یہ ہے وہیں رکھتے ہیں، اس کو سر پہ نہیں اٹھاتے نا، اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اس کو استعمال نہیں کرتے جسے کہتے ہیں. بریلوی دیوبندی اختلاف کی اصل بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے صوفیہ کی باتوں کو اسٹیج پہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور ہم اس کے مقابلے میں قرآن حدیث فقہا کے جو مسلمات ہیں وہ پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے دیکھو، وہ کہتے ہیں جی یہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یا یہ نہیں کہ وہ کوئی حوالہ دکھا نہیں سکتے، وہ دکھاتے ہیں، مگر اختلاف یہ ہے کہ وہ صوفیاء کی باتیں ہوتی ہیں یا وہ کمزور باتیں ہوتی ہیں، یا وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جن کے اوپر فتویٰ نہیں ہوتا، یا ہمارے اکابر نے فتویٰ کسی اور بات پہ دیا ہوتا ہے. تو اس واسطے جو آدمی ان کی باتیں نہ مانے، کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. اور بعض ہمارے دیوبندیوں نے یہ پکڑا ہے کہ وہ بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو بریلوی کرتے ہیں، اور اس کی کیا علت بیان کرتے ہیں کہ جی لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، لوگ آتے نہیں بھائی، تمہیں اچار ڈالنا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اپنا مذہب عقیدہ خراب کرنا ہے. جیسے کسی کا لال منہ ہونا، کہتے ہیں چپیڑے مار کے اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے جسے کہتے ہیں. بھائی آتے ہیں نہیں، ہاں اگر تو دنیا دار بن گیا ہے، پیسے تجھے چاہیے، جیب گرم کرنی ہے، پھر تو وہی بریلویوں والی باتیں یا دوسرے لوگوں کی جو بھی کوئی کرے گا وہ کر لو، پھر بات پھر دیوبندی نہ کہلاؤ، نہیں سمجھے. پھر جو مرضی جسے کہ کر، تو دیوبند تو ایک تحریک ہے، دیوبند تو ایک نظریے کا نام ہے. تو اگر دیوبندی ہو تو پھر اس کے مطابق کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے جسے کہتے ہیں. تو اب تصوف کی بات انہوں نے پہلے بتا دی کہ ہم بیعت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار، وہ اذکار کے اشکار وہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ جو آخر کی بات ہے نا، یہ سینوں کا فیض یا قبر کا فیض، اس کے اوپر لے دے ہوتی ہے کہ غیر مقلد اس کے اوپر بڑی وہ بحث کرتے. میں نے بتایا تھا اس کا جواب لکھا ہے جنہوں نے، وہ نصیب شاہ نے، اور اس کا جواب بھی لکھا ہے گمن نے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ بریلویوں کی باتیں ہیں، نہیں بھائی، قبر سے فیض لینا یا قبر سے جیسے کہ استفادہ کرنا، یہ اہل جو وہ اہل لوگوں کا کام ہے نا. ہمارے بزرگوں نے یہ نفی کر دی کہ عام آدمی نہ کرے، اور عام آدمی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. جو اہل ہوگا وہ اس سے ثابت ہوا کہ ہم مانتے تو ہیں مگر ہر للو بندی کو اجازت نہیں دیتے جسے کہتے ہیں. اور اسی طرح جسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو فیض ہوتا ہے نا، کیا نام لیتے ہیں، سینے کا فیض. دیکھو یہ سینے کا فیض جو ہے نا، اگر آپ نے اچھی طریقے سے کتابیں پڑھی ہیں، کسی تصوف کی پڑھی ہے کوئی کتاب تصوف کی، ہاں یہ ہمارے مولویوں کا یہی حال ہے. دیکھو تصوف کی نا اصول اربع ہوتی ہیں، تصوف کی بھی اصول ہوتے ہیں، تصوف کے اصول اربع ہیں، اور تصوف کی جو اساس ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں. اور اگر اس نے کسی نے وہ کتابیں نہیں پڑھی نا، پھر سمجھو اسے تصوف سے تس مس ہی نہیں ہے، وہ ایسے صوفی بنا پھرتا ہے جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تصوف کی 4 کتابیں ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں 5 ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں 4 ہی ہیں کتابیں نا، تو انہیں اصول اربع کہتے ہیں. اور یہ شیعوں والا اصول اربع نہیں، تصوف کا. ٹھیک ہے، ایک ان میں کتاب ہے جسے کہتے ہیں رسالہ قشیریہ. یہ امام قشیری جو تھے، یہ جو علی حجویری ہیں، یہ ان کے استاد ہیں، یہ ان کے استاد ہیں جسے کہتے ہیں. ان کی کتاب رسالہ قشیریہ ہے. رسالہ قشیریہ عربی میں بھی چھپا ہوا ہے، یہ مفتی کے کمرے میں پڑا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بھئی اردو ترجمے بھی اس کے ہوئے، ہمارے لوگوں نے بھی ترجمہ کیے ہوئے ہیں، بریلوی نے بھی کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے بھی کیے. مگر ایک بریلوی ہے، مر گیا بندہ، مگر نام کا وہ بریلوی کا پیر محمد حسن، پیر محمد حسن ایم اے، وہ گورنمنٹ کے مترجم تھے، گورنمنٹ کی نے رکھا ہوا تھا ترجمہ کتابہ کرنے. انہوں نے رسالہ قشیریہ کا ترجمہ کیا ہے، اور شروع میں اس کا مقدمہ بھی لکھا ہے 200-300 صفحے کا. تو وہ رسالہ قشیریہ آپ نے، تو رسالہ قشیریہ جو ہے یہ تصوف کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتا ہے. جب تک کہ یہ تھا جسے کہ یہ تھا، پھر ایک اس سے پہلے کتاب تھی کتاب الدماء فی التصوف، وہ چھپی نہیں تھی، اسی کو پھر لوگ سمجھتے رسالہ قشیریہ. جب وہ منظر عام پہ آ گئی تو پھر وہ اس سے بھی پہلے کی کتاب ہے 3ری صدی کی نا، وہ ہے ابو النصر سراج. ابو النصر سراج جو ہے وہ اس سے پہلے گزرا ہے جسے کہتے ہیں.
تو مورخین کا یہ ہے کہ تصوف کے اندر یہ تصوف کے مسائل کو یکجا جو سب سے پہلے کیا گیا اور تمام بحثیں اکٹھی کی گئی وہ لما ہے کتاب، اللما فی التصوف کہتے ہیں اس کو، وہ چھپ گئی ہے، یہ ابو نصر سراج کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، گورنمنٹ نے چھاپی ہے، پیر محمد سن نے بھی اور لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ کیا ہوگی؟ دو ہو گئی، کتاب اللما، رسالہ قشیریہ۔ تیسری کتاب کشف المحجوب ہے، کشف المحجوب یہ بڑی اہم کتاب ہے اور اس کا ترجمہ تشریح بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، مگر ہمارے دیوبند میں مولانا متین ہاشمی یہ دیال سنگھ لائبریری کے ڈائریکٹر تھے، اور یہ سراج المنیر جو شاعر تھا بہت بڑا، اس کے والد تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے، یہ میں ان سے ملا ہوں، جاتا رہتا تھا دیال نسبت روڈ پہ دیال سنگھ لائبریری لاہور میں۔ انہوں نے جسے کہتے ہیں کتاب لکھی ہے سید حجویر، کیا؟ سید حجویر، یہ کوئی 700-800 صفحے کی کتاب ہے، اور یہ سوانح عمری ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کی طرف سے۔ سید حجویر، سید حجویر اصل میں کشف المحجوب کو حل کیا اس کتاب کے اندر، اور کشف المحجوب پڑھنے کا طریقہ اور اس کو سمجھنے کا سلیقہ انہوں نے بتایا، اور جہاں جہاں وہ اشکال ہے اور وہ جو باتیں ہیں اس کی ساری تفہیم کر دی۔ بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ یہ سید حجویر اچھی طرح پڑھ لیں گے تو سمجھو کشف المحجوب آ گئی۔ اور ایک ہے شرح کشف المحجوب، یہ ہے تو آدمی بریلوی ٹائپ کا، کیپٹن واحد بخش سیال، کیپٹن واحد بخش سیال، یہ چشتی صابری سلسلے کا ہے، علماء دیوبند کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں ہے تو بھائی بریلوی، مگر یہ سید ذوقی شاہ کے سلسلے کا ہے، سید ذوقی شاہ۔ یہ سید ذوقی شاہ کا سلسلہ حیدرآباد دکن کے اندر بہت چلا ہے، اور یہ سید وارث حسن سے چلا ہے۔ سید وارث حسن کون تھے؟ یہ مولانا حاجی امداد اللہ سے بیعت تھے، کہتے ہیں حاجی صاحب نے بھی خلافت دی ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں نہیں، حاجی صاحب سے خلافت نہیں تھی، بیعت تھے۔ مولانا پھر رشید احمد گنگوہی کے مرید ہو گئے تھے، اور حضرت گنگوہی سے بہت ہی والہانہ محبت عقیدت ہو گئی تھی، اور پھر حضرت گنگوہی نے ان کو خلافت دے دی۔ پڑھے لکھے آدمی تھے اس دور کے، ایم اے بی اے جیسے ہوتے ہیں، مگر صحیح صوفی تھے، اور پھر انہوں نے حیدرآباد دکن میں جا کے اپنی خانقاہ بنا لی تھی، تو وہ کہتے ہیں ذوقی سلسلہ۔ تو یہ سید وارث حسن شاہ صاحب سید تھے، انہوں نے پھر پرانی طرز کا جو تصوف تھا اور صحیح تصوف جو ہوتا تھا علماء دیوبند سے اخذ کیا تھا، وہ انہوں نے وہاں سے حیدرآباد دکن میں چلایا۔ بڑا سلسلہ چلا ان کا، آج کل کراچی میں ان کا سلسلہ چلتا ہے، مگر ہمارے دیوبندی اتنے واقف نہیں ہیں ان سے۔ تو یہ سید وارث حسن کا سلسلے کے بعد کیا ہوا کہ ایک بندہ تھا، وہ انگریز تھا عیسائی، دو بھائی تھے وہ، ان کے بارے میں لکھا ہے جسے کہتے ہیں وہ فرید اللہ شہیدی کہتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں؟ فرید اللہ شہیدی۔ تو انہوں نے کشف المحجوب پڑھی، کشف المحجوب پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے، دونوں بھائی مسلمان ہو گئے۔ یہ سچی بات سنا رہا ہوں، مولوی کو مراقبے میں گیا، کہا اس کو، یہ سویا ہی رہتا ہے، وضو کر کے آ۔ تو جسے کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا کہ وہ کشف المحجوب پڑھی تو مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ کشف المحجوب میں جو باتیں لکھی ہیں یہ کہیں پائی بھی جاتی ہیں کہ نہیں، انہیں تلاش کرو۔ امیر آدمی تھے، پیسے والے تھے، ساری دنیا کا سفر کیا انہوں نے، دونوں بھائیوں نے۔ ایک کی قبر داتا صاحب کے باہر ہے، ایک کی قبر داتا صاحب کے باہر بنی ہوئی ہے، جس سے کہ ایک بھائی یہ شہید کو فوت ہو گیا تھا، اسے یہیں دفن کر دیا۔ تو یہ پھر نہ چلے، ہرات گئے، ادھر گئے، انگلینڈ سے نکلے، ادھر ادھر ادھر، جہاں بھی جاتے تھے انہیں کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جو ہم نے کشف المحجوب میں پڑھا ہے نا، وہ کسی خانقاہ میں نظر نہیں آتا، جو کشف المحجوب میں تصوف پڑھا وہ نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہاں حاضری دی، داتا دربار پہ آئے، علیہ السلام علیہ وغیرہ ہوئی، تو انہیں پھر کسی نے کہا یہ انہیں کوئی کشف ہوا، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کو یہیں دفن کر دیا، باہر ہی اس کی قبر ہے جسے کہتے ہیں، جہاں سے وہ معین الدین چشتی کا وہ بنا ہوا ہے نا اجرا جس میں پیسے ڈالتے ہیں، اس کے پاس ہی جو پاس قبریں وہاں ان کی ایک قبر ہے۔ تو یہ شہید اللہ فریدی کو کسی نے کہا حیدرآباد دکن چلے جاؤ، تو نو مسلم تھے تو حیدرآباد دکن چلے گئے۔ حیدرآباد دکن جب جا کے سید ان سے ملے ہیں، ان سے جسے کہیں وارث حسن سے، بس وہیں پہ ہوتے رہ گئے، کیا کہنے لگے
बस जो मेरी मुराद थी मिल गई है मुझे ना, ठीक है। जो मैं चाह रहा था, इतने अरसे से मैं गश्त कर रहा था कि ऐसा सूफी चाहिए जो इस किताब के मुताबिक, तो सबों की किताबों में जो बातें लिखी हैं उनके मुताबिक खानका चला रहा हो, या वो बातें उसमें पाई जाएं प्रैक्टिकल, ठीक है। वो वहां जब देखा तो उन्हें मिल गई, वो वहां के होके रह गए। उन्होंने अपना बेटा बना लिया और उनको फिर सलूक तय कराया, चिश्ती साबरी सिलसिला। तो वो जब सलूक तय उन्होंने कर लिया, सलूक तय करने के बाद फिर उन्होंने ये जो थे सैयद ज़ौकी शाह और ये कैप्टन वाहिद बख्तियार, इन्होंने उनसे फायदा उठाया। फिर उनके खुलफा में ये सैयद ज़ौकी शाह थे। कराची के अंदर एक जिसे कहते हैं कि ज़ौकिया आस्थाना है, कराची के अंदर गुलशन इकबाल में शायद ज़ौकिया आस्थाना ना, तो ये ज़ौकी शाह के सिलसिले के सारे लोग वहाँ हैं। और पाक पतन के अंदर जब बाबा फरीद का उर्स होता है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ महफिल खाना बनाया हुआ है और अपना आस्थाना बनाया हुआ है। तो ज़ौकी शाह के सिलसिले के सारे लोग फिर वो 10 दिन के लिए वहाँ पहुंचे होते हैं, जिसे कहते हैं वहाँ बाबा फरीद के पाक पतन। तो ये ज़ौकी सिलसिले में ही ये थे जिसे कहते हैं कैप्टन वाहिद बख्तियार। तो इसने तसव्वुफ का बड़ा काम किया है, मिरातुल असरार का तर्जुमा किया है, इक्तबासुल अनवार का तर्जुमा किया है, मकतूबात कुदूसिया का तर्जुमा किया है, रूहानियत इस्लाम किताब लिखी है, अहले बैत बड़ी बड़ी किताबें तसव्वुफ की लिखी है, और कश्फुल माजूब का तर्जुमा और तशरीह की है, जो कि मुझे दिल लगता है कि बरेलवी तो उसमें नहीं भरी इसमें ना, अच्छी है। सिर्फ ये है हमारा और उनका इख्तलाफ कि वो समा के कायल थे कि वो समा के कायल थे और समा में हिस्सा लेते थे और वो उससे गुंजाइश उठाते थे। वो कहते थे ठीक है कि वो जो सूफिया ने 8 शर्तें की हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं, तो 8 शर्तें अगर पाई जाएं तो फिर तो समा ठीक है ना। तो मुबाह के दर्जे में जो बात हमारे बुजुर्ग कहीं कह देते हैं तो उसको वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए हमारे बुजुर्ग थोड़े उनसे खिंचे हुए थे ना, सही है। मगर वो थे वो उनके फैज याफ्ता हमारे बुजुर्गों के हज़रत गंगोई के खलीफा थे और हाजी साहब के थे, मगर वो सिर्फ सूफी थे और वो समा के कायल थे और समा में जिसे कहते हैं ज्यादा हिस्सा लेते थे, इसलिए उनके महफिल खाने में बड़े बड़े पाकिस्तान के कब्बाल और दुनिया के कब्बाल वहाँ से मौजूद होते थे, जिसे ठीक है। और 1000 हाथ देखें पकती हैं वहाँ से, मैंने तो जाके देखा है, मैं गया हूँ वहाँ से, जिसे कहते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि ये ज़ौकी शाह का सिलसिला कहलाता है। तो ये उलमाए देवबंद से थोड़े से भाई हटे हुए कह सकते हैं, हटे का मतलब समा के मसले में, बाकी किसी मसले में नहीं, समा के मसले में उलमाए देवबंद को काफर नहीं कहते, बुरा भला नहीं कहते और बरेलवियों वाली कोई बातें नहीं करते, जिससे कहते हैं बस समा के कायल हैं। और हमारे मौलाना ज़िक्रिया रहमुल्लाह ने अपनी किताब तारीख मशाइख चिश्ती में ये बात लिखी है कि अगर वो शर्तें जो सूफिया ने 8 मुकर्रर की हैं समा की, अगर वो आज भी पाई जाएं तो आज भी हम सुनने को तैयार हैं, समझ आई। मगर वो मफकूद है, इसलिए हमारा फतवा यही है कि वो शर्तें नहीं है, ना सुनने वाले अहल है ना सुनाने वाले अहल है, इसलिए इसको मफकूद कर दिया हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने। हमारे लोग कहते हैं कि जी तुसी साबरी हो, हम कहते हैं हम साबरी हैं, हम तो जिसे कादरी भी है, साबरी भी है, नक्शबंदी भी है, मगर हमारे हाजी साहब पर और हमारे देवबंद का सिलसिला क्या है, तो साबरी है, साबरी चिश्ती, ठीक है, चिश्ती। और साबरी हजरात कवाली के बड़े खोकर होते हैं, बहुत ज्यादा समा सुनते हैं, और ये साबरियों में ही होता है कि पैरों में घुंघरू डाले हुए हैं और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और उन्हें वजद होता रहता है, जिसे कहते हैं बस ऐसे 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 करते हैं। और या कहीं भी ढोल की आवाज आई या थाप की आवाज आई और उन्हें वजद शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, ये साबरियों की अलामत होती है ना। और वो जहाँ कहीं दूर भी कवाली होती होगी ना, उन्हें आग सी लग जाएगी, तो फौरन उस कवाली में ना पहुंचेंगे, चाहे वो लंगर में खाना खाएं ना खाएं, पैसे दें ना दें, मगर वो जाते हैं। ये साबरियों की अलामत होती है, जिसे कहते हैं कि साबरी बगैर समा के रह नहीं सकता, क्योंकि साबरी सिलसिले में जिक्र अज़कार वगैरह कम होते हैं, और ये जो होता है जिसे कहते हैं कि भाई ये समा वगैरह ये ज्यादा होता है। ये हमारे हाजी साहब ने खत्म किया है, या शाह वलील्लाह ने कुछ इसमें तदमीम वगैरह करके ये खत्म किया। और मौसीकी के मसले में अफराद व तफरीक बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छा जो लिखा है वो मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है। मुफ्ती शफी साहब रहमुल्लाह की अरबी किताब थी अल गिना, जो अहकामुल कुरान लिथानवी में लगी हुई थी,
تو اس کو جسے کہ رفیع عثمانی نے تقی صاحب نے وہاں سے نکال کے اپنے ایک شاگرد کو کہا عبد المعیز کو کہ اس کا اردو ترجمہ کرو، تو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور یہ 500 صفحے کی کتاب ہے جو ادارہ معرف سے چھپی ہے، اسلام اور موسیقی، اسلام اور موسیقی۔ تو یہ مفتیوں کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے فتوے میں دیکھنے کے لیے، اور جب تک یہ ساری نہ پڑھ لیں تو مفتی بھی اس پہ عمل نہ کریں، ساری پڑھیں۔ مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ میری یہ ادھوری کتاب نہ پڑھیں، ساری پڑھ کے بات کو جسے کہ رزلٹ نکالنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، شروع میں لکھی ہے، باقی پوری پڑھو اس کو۔ تو مفتی شفیع صاحب نے یہ بات اس میں جملہ لکھا ہے کہ ہمارے مفتیان کرام اور جسے کہ فتویٰ دینے والے حضرات کو اس مسئلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کیا ہے؟ جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی جسے کہتے ہیں۔ اور یہ سما کو جائز قرار دینے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، بریلوی نے تو نہیں لکھی، غیر مقلدوں نے لکھی ہے۔ اور وہ آخر میں پھر منکرین حدیث ہو گیا تھا، میں نے اسے دیکھا ہے، لاہور میں تھا وہ، اس کا نام ہے جعفر شاہ پھلواروی۔ کیا نام ہے؟ جعفر شاہ پھلواروی، داڑھی شاڑھی نہیں تھی اس کے، اور یہ باپ اور جسے کہ نانا اور دادا دونوں کی طرف سے مولویوں کے خاندان کا بندہ ہے۔ اس کے خاندان میں بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، اس کا نانا پر نانا بھی عالم، دادا پر دادا بھی عالم، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ شاہ سلمان، ٹھیک ہے، یہ شاہ سلمان پھلواروی کا بیٹا ہے، جعفر شاہ پھلواروی۔ تو جعفر شاہ پھلواروی نے کتاب لکھی ہے اسلام اور موسیقی، وہ اسلام اور موسیقی ادارہ ثقافت اسلامیہ نے چھاپی ہے۔ تو وہ اس نے موسیقی کو جائز قرار دینے کے لیے لکھی، کیا ہے کہ موسیقی جائز ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ فقہا نے ویسے کیا ہے، جب قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا جائز ہے، تو پھر فقہا کی اصطلاحات کو ہم نہیں مانتے، فقہا کی باتوں کو۔ تو وہ غیر مقلد تھا، تو اس نے کتاب لکھی ہے، ادارہ ثقافت سے چھپی ہے، تو اس کو بھی ایک نظر ضرور دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور غزالی نے ہمارے صوفیاء میں اور مولویوں نے غزالی جو ہے، غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک اتنا بڑا باب لکھا ہے، شاید سب سے بڑا باب وہی ہے، سما کا باب۔ اور غزالی نے بھی سما کو جائز قرار دینے کے لیے جھوٹ سچ الٹی سیدھی جو کچھ جمع کرنا چاہتے تھے نا، غزالی نے بھائی اپنا ٹیل لگایا ہے کہ بھائی جسے کہ سما کسی طرح جائز ہو جائے۔ تو آپ دھوکے میں نہ آنا کہ غزالی نے لکھ دیا ہے، فلاں نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ غزالی والی جو بحث ہے، اس کو علماء نے اور جو سما کو جائز کہتے ہیں، انہوں نے الگ نکال کے کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے، جسے کہ اسلام اور موسیقی، اسلام اور فلاں کے نام سے، اسلام میں گانا بجانا۔ تو ہماری طرف سے حضرت لاہوری کے جو خلیفہ تھے مولانا زاہد الحسینی، انہوں نے اس کا جواب لکھا تھا جعفر شاہ پھلواروی کی کتاب کا، گانا بجانا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مگر یہ ہے اس کو جواب نہیں کہنا چاہیے، یہ جواب بند نہیں پڑا، یہ جواب بند نہیں پڑا۔ جعفر شاہ پھلواروی کی تائید نہیں میں کر رہا، میں مقابلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر کوئی آدمی پڑھے گا پڑھا لکھا تو ادھر وہ پڑھو گا یار ہے۔ تو یہ اصل کتاب یہ مفتی شفیع صاحب کی ہے، اسلام اور موسیقی، ہماری طرف سے بہت اچھی کتاب ہے، کوئی دیکھنی چاہیے۔ یا پھر مفتی مفیض الرحمان، مفتی مفیض الرحمان کی کتاب اسلام اور قوالی، یہ بھی 500 صفحے کی کتاب ہے اور اچھی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو میں نے تمہیں سما کا مسئلہ سمجھایا اور تصوف کی تھوڑی سی بات سمجھائی۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ سینے کا فیض، دیکھو یہ سینے کا جو فیض ہے، اگر کسی بندے نے انسانی جسم پڑھا ہے، انسانی جسم، کتابیں لکھی ہیں انسانی جسم پہ، اگر انسانی جسم پڑھا ہے تو انہیں آپ کو پتا ہوگا سینے کا کیا جسے کہتے ہیں مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے عورت کے بارے میں کچھ پڑھا ہے تو عورت کا جو سینہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جسے کہتے ہیں کہ سینے میں قلب ہوتا ہے۔ اور وہ جو جنازے کی بحث میں ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں بیچ میں کھڑا ہو، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سینے کے سامنے کھڑا ہو جنازے میں، ہے نا مسئلہ؟ ہاں، اس کو بھی ذرا سمجھنا۔ ہم کہتے ہیں نفس کیسے ہوگا اس حدیث کا، ہم کہتے ہیں ایسے کر لو اور ایسے کر لو تو وہ نفس ہوتا ہے، وہ ہے نا تعبیر ہے، بحر الرائق وغیرہ فتح القدیر اگر دیکھی ہو۔ تو مسئلہ یہ سمجھانا کہ آخر وہ کوئی سینے کا کوئی مسئلہ تو ہے نا۔ اور یہ جو کہاوت بنی ہے سینہ گزٹ کہتے ہیں نا، یہ سینہ گزٹ باتیں، اور آخر کوئی سینے کی کوئی ایسی بات ہے۔
اور گوشت کے اندر بھی جو جانور کا ہوتا ہے نا سینہ، اس کے بارے میں بڑی بڑی کہاوتیں بنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا بنی ہے؟ کھاؤ تو کھاؤ سینہ، نہیں تو کھاؤ پٹھ، کیا ہے؟ کھاؤ تو کھاؤ سینہ، نہیں تو کھاؤ پٹھ، اگر پٹھ نہیں ہے تو جاؤ اٹھ، سمجھ آ رہی ہے؟ کسائی کے پاس سینہ لینے جاؤ گوشت، اگر سینہ نہیں ہے پھر پٹھ لے لو، اگر پٹھ نہیں ہے تو اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کہ اور گوشت جانور کا اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو ایک کہاوت بنی ہے، کھاؤ تو کھاؤ سینہ، سینہ نہیں تو پٹھ، پٹھ نہیں تو جاؤ اٹھ، سمجھ آ گئی؟ اس سے ثابت ہوا کہ سینے کا تو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تصرف، کیا ہے؟ تصرف۔ یہ تصرف کو ابھی رفیع صاحب نے جسے کہ ایڈٹ کر کے چھاپا ہے اپنے ادارے سے، اور یہ جسے کہ 16 صفحے کا پمفلٹ ہے، چھوٹا سا پمفلٹ ہے، مگر یہ تصرف، یہ جو صوفیاء یا یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یا یہ مداری گر ہوتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے یہ جی آنکھوں پہ کر دیا، یہ جی فلاں پہ کر دیا، اور یہ جو ایک صوفیاء کے اندر بات مشہور ہوتی ہے کہ جب کسی صوفی کے سامنے بیٹھو تو اپنے سینے کو محفوظ رکھو، اپنے قلب کو، اور جب کسی مولوی کے سامنے بیٹھو تو زبان کو بند رکھو۔ یہ کہاوت ہے بڑوں کی کہ جب کسی محفل میں بیٹھو اور وہاں علماء ہوں تو زبان پہ کنٹرول رکھو، اور جو صوفیاء کی مجلس میں بیٹھو تو اپنے قلب کو کنٹرول رکھو نا، کہ صوفی خراب نہ کر دے اسے، جسے کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں اچھا، اور جو عشق کے اندر مبتلا لوگ ہیں، عشق کے اندر ہیں جی معشوق لوگ، عاشق معشوق کی بحث، یہ آپ نے اگر پڑھی ہے تو یہ مثنوی میں سب سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ علامہ روم نے سمجھایا ہے، اور یا گلستان بوستان اگر تم نے کچھ پڑھی ہے اس کے اندر بھی ایسے اشعار ہیں، اور اگر دیوان متنبی پڑھی ہے تو اس کے اندر بھی ایسے اشعار ہیں، دیوان ماسا میں کم ہے، دیوان متنبی میں زیادہ ہیں جسے کہتے ہیں۔ تو وہ مولویوں نے تمہیں سمجھا دیا ہوگا کہ سینہ کیا ہوتا ہے اور سینے کے حساب سے کیا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں۔ اب جسے کہتے ہیں کہ یہ جو فیض ہوتا ہے سینے کا، اسے اس طرح ہی سمجھیں جیسے نظر، اب نظر لگ گئی، یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا، کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے، فلاں کو نظر لگ گئی ہے۔ اب جو صوفیاء ہیں وہ یہ بحث کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نظر بری اور نظر اچھی، ٹھیک ہے نا؟ اگر بری نظر اثر کر رہی ہے، کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے، حدیث سے ثابت ہو، نظر اتارو بھائی، نظر اتارو بھائی، نظر اتارو، اس کا کام بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس سے ثابت ہوا کہ نظر کام کرتی ہے، نظر کام کرتی ہے۔ تو اگر بری نظر کام کرتی ہے تو اچھی بھی پھر کرتی ہے نا، ہاں اچھی بھی کرتی ہے۔ یہ جو قبال نہیں کہا کرتے پھانسی لگ دے بری کرائے، ہے نا؟ مام بری کے بارے میں، بری بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، کہتے ہیں نا، پھانسی لگ دے بری کرائے، فلانے کر دے یہ کرائے، بھائی یہ اسی سمت میں ہوتی ہے بات کہ یہ نظر کا کام ہوتا ہے، کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جو بخاری کی حدیث ہے نا کہ اس کے اندر آتا ہے کہ بعض بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ ہمارے دیوبندی حلقے میں اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات۔ یہ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے سے ایگریمنٹ کر لینا، طے کر لینا، تو وہ اللہ کا اور اس بندے کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو بھائی جو بھی تو بات کہے گا میں تیری مان لوں گا، کیونکہ تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ رضوان، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کے صحابہ کے بارے میں۔ تو یہ جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ نیک بندوں نے کسی نے کوئی نظر کری، جاؤ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، جا میں نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ اس کی بات پوری کر دیتا ہے اللہ والوں کی۔ تو نظر سے بھی کام ہوتا ہے۔ اور ہمارے دادا مرشد جو تھے شاہ عبد القادر رائے پوری، شاہ عبد القادر رائے پوری، یہ ٹوڈیا میں ان کا مزار ہے، ٹوڈیا میں رہتے تھے، سرگودے کے پاس جو ٹوڈیا ہے، تو راجپوت فیملی کے تھے، تو بڑے آدمی گزرے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد، شیخ الہند کو دیکھنے والے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے خلیفہ، اور ہمارے نفیس شاہ صاحب کی مرشد، بڑے بڑے لوگوں کے، ابو الحسن علی ندوی ان کے خلیفہ ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، خاموش، بس کوئی سوال کیا جواب دے دیا، لیکن کی مجلس میں ذکر اذکار یہ نہیں، بس باطل کے خلاف کتابیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی، خاص کر کے مرزائیوں کے بارے میں۔
تو ان کا کام ہے، ان کا سارا ہی جو ہے نا وہ باطل کے خلاف کام ہوتا تھا، بیٹھے رہتے تھے، کوئی ابو الحسن سنا رہا ہے، کوئی اور سنا رہا ہے، بس وہ باطل کے خلاف کام ذہن بناتے تھے. کیوں کہ یہ کہتے ہیں میں صحیح ہونے سے بچاؤں. یہ قادیان چلے گئے تھے، اللہ نے ان کی دستگیری کی تو اللہ نے ان کو پھر بچا لیا تھا. تو کہتے ہیں اتنا ان کا اثر تھا نظر کا کہ بس یہ ایسے اٹھاتے تھے نظر، ایسے کر کے ایسے ایسے دیکھا، ایسے 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 دیکھا ہے، پھر ایسے نظر نیچی کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ جو شاہ صاحب کی نظر پہ گئی سارے، اس لیے شاہ عبد القادر رائے پوری رہتی. اور کہتے ہیں جس پہ توجہ پڑ جاتی سمجھو کام ہو گیا، وہ سمجھنا میرا کام ہو گیا ہے. تو اتنی نظر میں تاثیر تھی، اتنی نظر میں تاثیر تھی آپ کے کہ آپ نظر ہمیشہ نیچے ہی رکھتے تھے. بس جب دیکھا کہ محفل میں کون بیٹھا ہے، کون آیا، تو بس ایسے ایسے دیکھتے اور دیکھ کے نیچے کر لیتے نا. ہاں، تو وہ نظر سے کام ہو جاتا تھا. سمجھ آئی. اور یہ صوفیاء کے یہاں لکھا ہے کہ جس صوفی کی نظر سے کام ہو جائے اسے بولنے کی ضرورت کیا ہے. جس صوفی کی نظر سے کام ہو جائے اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اکثر صوفیاء کی عادت ہوتی ہے کہ سارے مرید بیٹھے رہتے ہیں جیسے مراقبے میں گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب مرشد بلائے بات کرے تو سنتے ہیں، نہیں تو وہ بات نہیں کرتے جسے کہتے ہیں. اور یہ آداب محفل بھی ہے، آداب مرشد بھی ہوتا ہے. حضرت تھانوی نے آداب مرشد کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور تعلیم الطالب کے نام سے کتاب تھانوی صاحب کی وہ آپ دیکھیں گے تو اس میں پتہ لگ جائے گا مرشد کے آداب احکامات کیا ہوتے ہیں. اور اگر بڑی کتاب ہے تو خاتمہ آداب المریدین، یہ سید محمد گیسود راز کی کتاب ہے. گیسود راز یہ نفیس شاہ صاحب کے جد امجد ہیں 70ویں نمبر پہ، اور نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ چشتی نظامی سلسلے میں، ان کی کتاب ہے خاتمہ آداب المریدین، کہ مریدوں کا کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر سینے کا فیض میں بتا رہا تھا کہ جیسے نظر بری کام کرتی ہے نظر اچھی بھی کرتی ہے، اسی طرح یہ جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جب بھی ڈال لے، تو جب بھی ڈال دے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا، یہ تسکین ہوتی ہے نا. تو اسے ثابت ہوا یہاں کچھ ہے سینے میں. تو اسی طرح اگر کوئی صوفی کسی مرید کو اپنے سینے سے لگا لے اور یہ کہا کہ تو میرا بیٹا ہے بھائی، وہ کہتے ہیں سینے سے لگا وہ سارا جو چیز ہوتی ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتی ہے. جیسے کہ حاجی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب مولانا نور محمد صاحب کو میں نے دیکھا، مولانا کو میں نے واقعہ سنایا تھا نا، وہ تڑپتے تھے کہ بھائی مجھے ملے نہیں. تو جب وہ لوہاری گئے تو بچوں کو پڑھا رہے تھے آپ، تو جسے کہتے ہیں جب وہ ایسے دیکھا، ہاں جو خواب میں نے شکل دیکھی وہی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو وہ گر گئے، حاجی صاحب گر گئے، نہیں سی بے ہوش ہو گئے. تو وہ اٹھ کے آئے نور محمد صاحب، اور انہوں نے اٹھ کے اپنے سینے سے ان کو لگایا. حاجی امداد اللہ کہتے ہیں جو ہی مجھے سینے سے لگایا ایسا ہوا کہ میرا سینہ روشن ہو گیا. نہیں سمجھے. اور جو میری تڑپ تھی، جو میرے اندر وہ آگ سی لگی ہوئی تھی، وہ ساری ٹھیک ہو گئی. اور مجھے ایسا محسوس ہوا میرے اندر کچھ ڈال دی گئی. ٹھیک ہے. جیسے حضرت سندھی نے لکھا ہے کہ جب میں شیخ الہند رحمۃ اللہ سے قاسم ننوتوی کی کتاب حجت الاسلام پڑھتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ پانی پینے سے سینے میں یہ اندر اترتا ہے، تو یہ کتاب اور علم جو ایسا ایسے میرے اندر اتر رہا ہے. سمجھے. حجت الاسلام جب میں نے پڑھی ہے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پی رہا ہوں اس کتاب کو. تو یہ سینے کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو پھر فتویٰ لگ جائے گا. سمجھ آئیے. تو اس لیے میں نے بات بتا دی ہے کہ سینے کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اور یہ سینے میں ایک فیض کا یہی مطلب. اور یہاں بھی یہ جب یہاں معین الدین چشتی آئے تھے نا، تو معین الدین چشتی نے جب یہ چلا کیا یہاں علی اجمیری کی قبر پہ، اور جب وہ جانے لگے تو کہتے ہیں ان کی تمثیل، ان کی وہ داتا صاحب قبر سے نکلے اور وہ متشکل ہوئی ان کی، جسے کہتے ہیں وہ روح، جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ روحانیت یا ان کی روح یا جسے کہ مثالی جسم. تو انہوں نے معین الدین چشتی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے دبوچا. تو جب دبوچا تو انہوں نے یہ کہا کہ جسے کہتے ہیں گنج بخش فیض اعلی مظہر نور خدا. ٹھیک ہے. یہ شعر ان کا ہے. تو انہوں نے کہا تم اجمیر چلے جاؤ، تم بیٹا اجمیر چلے جاؤ. تو پھر وہ اجمیر چلے گئے تھے جسے کہتے ہیں. اچھا. اور اگر آپ نے بخاری اچھی طرح پڑھی ہے تو کتاب الوحی پڑھی ہے. کیا ہے وہ کتاب الوحی میں؟ جبرائیل نے دبوچا ہے نا. ہاں دبوچا. اس سے ثابت ہوا کہ سینے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو سینے کا جو علم ہے، سینے کا منتقل ہونا یہ ہے جائز ہے. اب رہ گیا قبر کا فیض.
دیکھو یہ جس آدمی نے البدور البازغہ پڑھی ہوگی، تم نے پڑھی ہے کسی نے قبر پہ کوئی کتاب؟ حافظ ابن قیم کی کتاب روح نہیں پڑھی؟ اس کے اوپر سب سے اچھی کتاب سیوطی نے لکھی ہے، البدور البازغہ کتاب ہے، شاید اس کا نام یا ایسا نام ہے یا فاخرہ ہے، تو اس کا اردو ترجمہ آ گیا ہے احوال الآخرت کے نام سے۔ اور ایسی بحثیں ابن قیم نے کی ہیں کتاب روح کے اندر۔ قبر سے فیض لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام محاورہ ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی چنگے بندیاں دے کول میری قبر بنائی، کہتے ہیں نا۔ اچھا، اب یہ برا پڑوسی جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کیا حدیث میں ہے نا، اگر آپ نے وہ پڑھے ہو مسائل پڑوسی کے احکام، ٹھیک ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی تو پڑوس ہوتا ہے، زندگی میں پڑوس ہے، مرنے کے بعد بھی پڑوس ہوتا ہے۔ اب جہان وہ بدل گیا ہے مگر وہ پڑوس تو رہے گا۔ تو یہ جو بندہ نیک ہوتا ہے نا یا بد ہوتا ہے، تو نیک کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بد کے اوپر اللہ کا جسے کہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو وہ جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ جسے کہ وہ دوسری چیز نازل ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ادھر والے ہوتے ہیں انہیں بھی تکلیف بھی ہوتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قبر پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قبروں کا فیض۔ وہ بندہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا نیک تھا، اللہ کی اس سے محبت ہے، اللہ کی پھر رحمت اس پہ اس کی قبر پہ نازل ہوتی ہے۔ جب اس کی قبر پہ وہ نازل ہوتی ہے تو پھر وہ جو گرد و نواح کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، جو وہاں جاتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور قبر سے فیض کی بحث جو ہے یہ شاہ ولی اللہ نے القول الجمیل کے اندر بھی اور اپنی دیگر کتابوں میں خاص کر الانتباہ فی ثلاث الاولیاء کا اللہ کے اندر بڑی بحث کی ہے کہ قبر سے فیض کیا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کون کرے گا؟ اہل علم ہی کریں گے۔ اب قبر کے فیض پہ دو باتیں آپ کو سناتا ہوں، پیریڈ میرا ختم ہو گیا ہے۔ تحصیل الباری شرح صحیح بخاری بعید الزماں کیا غیر مقلد، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ نواب جو تھا جسے کہتے ہیں کلب علی خان نواب رامپور، وہ جب جسے کہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے وصیت کی کہ مجھے نا نظام الدین میں دفن کرنا۔ نظام الدین کا مطلب نظام الدین اولیاء کے پاس، نظام الدین اولیاء کے پاس ایک چبوترا ہے، اسے کہتے ہیں چبوترا نظام الدین اولیاء۔ بڑے بڑے چبوترا اولیاء کے نام سے دوسرے بڑے نام ہیں اس کے، وہاں لوگ دفن کرتے ہیں اور قبرستان بھی ہے۔ کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ مجھے وہاں دفن کرنا، اور اس نے کہا کہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، ساری عمر نہ نماز پڑھی نہ کچھ کیا، بس یہ ہے کہ مجھے وہاں دفن کر دینا، اللہ سے مجھے امید ہے کہ شاید کوئی مسئلہ میرا حل ہو جائے۔ تو نواب بعید الزماں نے لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہوا تو اس کی میت کو دلی لے آئے رامپور سے اور وہاں لا کے دفن کر دیا۔ تو کہتے ہیں ایک آدمی کو خواب میں نظام الدین اولیاء آئے، تحصیل الباری کا واقعہ سنا رہا ہوں، آئے اور دیکھا کہ نظام الدین ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں رو رو کے، اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بندہ ہے نواب طلب علی یا یہ جو نواب میرے پاس دفن ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے پاس کیوں دفن ہوا؟ اللہ کو کیا کہنے، آپ کو پتہ ہے میرے پاس کیوں دفن ہوا ہے؟ اس نے یہ سمجھا ہے کہ میں نیک ہوں اور میری بخشش ہو جائے گی، تو اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اے اللہ میری لاج رکھ لے، اے اللہ میری لاج رکھ لے اور اس بندے کو بخش دے۔ تو کہتے ہیں وہ خواب والے میں کہا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اے نظام الدین تیرے صدقے بخش دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے لکھی ہے بات بعید الزماں غیر مقلد نے، یہ قبر کا فیض ہے، یہ کیا ہے؟ قبر کا فیض ہے نا۔ اچھا، ہمارے بزرگوں میں مولانا قاسم اگن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، شاید میں نے سنایا بھی تھا یادمات کے مسئلے میں، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا واقعہ، اور یہ اس کے مجالس سے حکیم الامت گردوم کے اندر لکھا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں محتمم بنا تو دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں کمی آ گئی، اتنی کمی آئی کہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو اب تنخواہیں بھی دینی معلمین کو کیا کریں؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا مشورہ کرتے ہیں، تو میں مولانا حسین احمد مدنی کے پاس گیا کہ وہ سید زادے ہیں اور جیسے کہ صدر مقرر سے بڑے آدمی کو مشورہ دیں گے، کہتے ہیں حضرت مدنی سے مشورہ کیا انہوں نے کہ ہاں
मशवरा तो मैं देता हूँ, मगर एक तुझे बात बताता हूँ वो कर। कहने लगे हजरत क्या? कहने लगे अपने दादा की कब्र पे जा, भाई हजरत ननौतवी की कब्र पे जा और ऊंची आवाज से सदा लगा कि मुझे किस मुसीबत में फंसा रखा है। क्या कहना है? मुझे किस मुसीबत में फंसा रखा है। मौलवी क्या हो रहा भाई, सीधा पे बैठ। कारी तैयब साहब ने लिखा है, दिल तो ना चाहता था, दिल तो ना चाहता था, मगर एक बड़े शेख का हुक्म था। ठीक है, बड़े शेख, मदनी उम्र में बड़े बड़े शेख का हुक्म था, तो मैं उसी तरह ऊंची आवाज से जाके मैंने सदा लगाई, क्या है कि भाई आप यहाँ पड़े हैं और मुझे किस मुसीबत में फंसा रखा है जिसे कहते हैं। तो कहते हैं मैंने जब से ये सदा लगाई उस वक्त से लेके आज तक फिर दारुल उलूम के खजाने में कमी ना आई। क्या लिखा है कि जब से मैंने ये सदा लगाई उस वक्त से लेके आज तक दारुल उलूम के खजाने में कमी ना आई। समझ आई ये वाक्या? ये जिन्होंने फतावा दारुल उलूम देवबंद मुरतब किया है, ये 12 जिल्दों वाला ज़फ़ीरुद्दीन मिफ्ताही, ये उन्होंने लिखा है वाक्या, क्योंकि वो खलीफा है कारी तैयब के। उन्होंने अपने शेख की मजलिस से लिखी है और उन्होंने जिल्दों के अंदर ये बात लिखी है। इसे कहते हैं कब्र का फैल। क्या कहते हैं? कब्र का फैल इसे कहते हैं कि भाई देखो बाज़ औक़ात कब्र वाले से फायदा हो जाता है, मगर हम उसको हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, फरियाद रस वगैरह नहीं समझते। समझे? ये सारी बातें अल्लाह की तरफ से होती हैं। और मगर ये है कि भाई अगर कोई ऐसी बात कहे तो वो इनकार या एकदम फतवा नहीं लगाया करते, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की भी ऐसी बातें मौजूद हैं। और ये कब्र का फैज़ है। सीने की भी बात मैंने बता दी है और कब्र की भी बता दी है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वैसे तो था मेरा अगला सवाल भी पढ़ेंगे, मगर ये इसी में हाँ भाई यही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। वो मानी है तो और भी सारे